جو یوٹیوب پر آپ بیان سنتی ہیں تو اس میں جب آپ صرف بیان سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے اس پر لکھیں گی اور اس کا سرچ کریں گی تو بہت سارے بیانات آئیں گے اور بڑی اچھی اچھی تقریریں، بڑی لچھے دار تقریریں اور بڑی متاثر کن تقریریں آپ کو اس میں ملیں گی۔ لیکن ایک بات ہماری مائیں بہنیں ذہن نشین کر لیں کہ جتنے یوٹیوب پر بیانات آ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے صحیح اور درست ہوں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے پروجیکٹ پر کام شروع کیا اور دریائے دجلہ سے مکہ المکرمہ تک پورا نہر کا انتظام کیا اور نہر تیار ہو گئی۔ پانی حجاج کے لیے وہاں سے آنا شروع ہو گیا۔ اور جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ماں بہنوں کو کہ اس پر جو خرچ آئے تو اس زمانے میں اس نے زبیدہ نے اپنی خاص رقم سے، اپنے سرکاری خزانے سے نہیں، اپنی رقم سے اس پورے پانی کا انتظام کیا تھا، اپنی رقم سے۔ اب جب وہ انجینئر پورا حساب و کتاب اور ان کے پرچے لے کر کے اور زبیدہ کے پاس آئے تو زبیدہ نے ان کو ایسے لپیٹ کر کے اور کہا کہ میں نے جس رب کے لیے کام کیا ہے، میں نے جس رب کے لیے، اللہ کے لیے کام کیا، اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ حساب کتنا ہے، یہ کہہ کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دیکھا تک نہیں کہ اس میں خرچ کیا ہوا ہے، ہی سے مانگا اور پھر اس کے حق میں بخشش کے فیصلے ہو گئے۔ تو بندی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام ضرورت رکھے۔ تنہائیوں میں تم اللہ کے سامنے رو کر کے تو دیکھو، تمہارے 24 گھنٹے ہیں میری مائیں بہنیں، 24 گھنٹے میں ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے یا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ہر عمر کی یہاں عورتیں موجود ہیں تو اس نسبت سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بھائی ہونے کی نیت سے کہ 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ آپ ایسے نکال لیں کہ آپ ہوں اور رب ہو اور آپ کی جھولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلی ہوئی ہوں اور اپنے رب سے فریاد آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ وقال عز وجل في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق اللہ العلی العظیم۔ میری مائیں بہنیں اور میری پیاری بیٹیاں، اتفاق یہ ہے کہ کئی سالوں میں آپ سے گفتگو کرنے کا اس طریقے سے موقع مل رہا ہے۔ 2 سال تو کرونا کی نظر ہو گئے اور اس سے پہلے سال بھی میں مختصر وقت کے لیے آیا تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں دینی باتیں عرض نہیں کر سکا تھا، تو اس لیے کئی سال گزر گئے۔ اس وقت حاضری آج ہی صبح میری ہوئی ہے آپ کے شہر گوکاک میں۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو جو عرض کی جائیں میرے لیے بھی اور میری ماں بہنوں کے لیے بھی نفع کا، فائدے کا ذریعہ بنائے اور اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ آج کل ماحول یہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہر ہاتھ میں ایک بڑا موبائل ہے تو یہ کوئی بعید اور دور کی بات نہیں ہوگی۔ تقریباً ہر گھر میں یا کہ ہر ہاتھ میں بڑا موبائل بھی ہوتا ہے، اس میں نیٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں یوٹیوب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اور یوٹیوب میں آپ جب بیان لکھیں گی تو بہت سارے بیانات آپ کی اسکرین پر آ جاتے ہیں۔
اس سلسلے میں میں اپنی ماں بہنوں سے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو یوٹیوب پر آپ بیان سنتی ہیں تو اس میں جب آپ صرف بیان سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے اس پر لکھیں گی اور اس کا سرچ کریں گی تو بہت سارے بیانات آئیں گے اور بڑی اچھی اچھی تقریریں، بڑی لچھے دار تقریریں اور بڑی متاثر کن تقریریں آپ کو اس میں ملیں گی۔ لیکن ایک بات ہماری مائیں بہنیں ذہن نشین کر لیں کہ جتنے یوٹیوب پر بیانات آ رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے صحیح اور درست ہوں، اس لیے کہ ہماری ماں بہنوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بیان کرنے والا کس ذہنیت کا مالک ہے، کس فکر کا اور کس سوچ کا مالک ہے، اور کس فرقے سے، کس مسلک سے، کس جماعت سے، کس جمعیت سے اس کا تعلق ہے۔ وہ تو صرف بیان سنتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بیان ہوتا ہے تو اس کی اپنی سوچ، اس کا اپنا فکر، اس کا اپنا نظریہ اور اس کے تمام تر وہ عقائد جو اس کے سینے کے اندر ہیں وہ اپنے بیان کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کو یوٹیوب پر قادیانیوں کی بھی بیانات مل جائیں گے، شیعوں کی بھی بیانات مل جائیں گے، اور اسی طریقے سے دیگر مسلک والوں کے، دیگر فرقے والوں کے۔ حالانکہ قادیانیوں کے بارے میں پوری دنیا کے تمام تر علماء اہل السنہ والجماعہ، یعنی کہ جو صحیح عقیدہ، صحیح سوچ، صحیح فکر رکھنے والے علماء ہیں، ان سب کا متفقہ فیصلہ اور ان سب کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے قادیانی ہیں سب کے سب ایمان سے خارج ہیں، ایمان سے باہر ہیں۔ ادھر بیچ میں آ جاؤ۔ ایمان سے خارج ہیں اور ان کا ایمان سے کوئی دور کا رشتہ نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کا عقیدہ اور قرآن کریم نے جو اسلامی ایک نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ پوری امت کا، پوری شریعت کا، پورے قرآن و حدیث کا متفق فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام آتے رہے، جاتے رہے، لیکن نبی کے بعد یا نبی کے زمانے میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ لیکن تقریباً 100 سال پہلے ایک خبیث قسم کا، ایک شیطان قسم کا آدمی پیدا ہوا پنجاب کے ایک شہر قادیان میں، جس کا تعلق پڑے اسی ملک سے ہے، اور وہاں اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جس کا نام تھا غلام احمد، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے فالوور ہیں، ان کے نزدیک قادیان مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کے برابر کا درجہ رکھتا ہے، اور ان کا جو اس وقت کا امام اور ان کا جو اس وقت کا عالم ہے مرزا طاہر قادیانی، وہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں وہ ہر جمعے میں خطبہ دیتا ہے، اور ان کی جو عبادت گھر ہیں جہاں یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں، مسجد کے نہج پر مسجد جیسی شکل بنا کر کے اپنی عبادت خانہ بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس میں محراب میں اسکرین لگی ہوئی ہے، اور ان اسکرین پر اس کے بیانات آتے ہیں، اس کا خطبہ آتا ہے، اسی کے خطبے کے ساتھ یہ لوگ اپنی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ پگڑی بھی باندھتے ہیں، ان کے داڑھی بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کرتا پائجامہ، عالمانہ لباس، عالمانہ وضاقتہ، عالمانہ نہج، عالمانہ طرز، سب کچھ ایسا ہے جیسے کہ بڑے عالم ہوں، لیکن ان کا اسلام سے، ایمان سے، ہمارے دین سے دور کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں۔
تو اس لیے اپنی ماں بہنوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ بیانات اگر سنیں تو اپنے بھائیوں سے یا اپنے بیٹوں سے یا اپنے شوہروں سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی عالم کے ذریعے معلوم کرا لے کہ میں فلاں بیان سنتی ہوں، کیا یہ بیانات میرے سننے سے ہی ہیں؟ ورنہ تو یاد رکھیے کہ آپ کا ذہن کچھ دنوں کے بعد بدل جائے گا، شریعت سے آپ دور ہو جائیں گی اور دین و مذہب کے اندر آپ کو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب جو حضرات یوٹیوب پر ہیں، مختلف حضرات ہیں، ان کے نام میں بتائی دیتا ہوں، مشہور ہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے خوب بیانات ہیں، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے خوب بیانات ہیں، پیر فقیل ذوالفقار نقشبندی، ان کے خوب بیانات ہیں، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی، ان کے بیانات ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی، ان کے بیان ہیں، حضرت مفتی ظفر علی خان، ان کے بیانات ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ حضرات ہیں کہ جن کے بیانات، یا ہمارے اکابرین میں سے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری ہیں، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر حضرات ہیں۔ تو یہ خالد، یہ سیفی صاحب ہیں، مولانا صلاح الدین سیفی صاحب ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ بیانات سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ تحقیق ہو کہ جس کا میں بیان سن نہیں ہوں اس کا صحیح عقیدہ بھی ہے یا نہیں، اس کا صحیح نظریہ بھی ہے نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ نے بیان کھولا اور اپنے سننا شروع، آپ کو اچھا لگا، اب آپ نے ایک بیان شروع کیا تو اس کے اور بیانات نیچے آ جائیں گے۔ آپ کی جیسی سوچ ہوگی، جیسی ذہنیت ہوگی، یوٹیوب والے ایسی چیز آپ کو فراہم کرتے رہیں گے، خود بخود آٹومیٹکلی وہ چیز آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنی ماں بہنوں سے بہت ہی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس میں بہت احتیاط برتیں۔ ہر بیان اور ہر عالم کو آپ عالم نہ سمجھیں، اور ہر ٹوپی والے کو، پگڑی والے کو، کرتے پائجامے والے کو آپ دیندار نہ سمجھیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ اس کے ذہن کے اندر کس قدر گندگی، کس قدر خباثت، کس قدر غلاظت بھری ہوئی ہے، اور وہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ شک پیدا ہو جائے دین کے اندر، شک پیدا ہو جائے قرآنی آیتوں میں، شک پیدا ہو جائے احادیث میں، شک پیدا ہو جائے دین و مذہب کے اندر، اور پھر آدمی اس شک کی بنیاد کے اوپر اپنا ایمان ختم کر دیتا، اس کا ایمان اس کے قلب سے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو اپنی ماں بہنوں سے یہ میری درخواست تھی۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیک کام کرے گا، من عمل صالحا، جو آدمی نیک کام کرے گا فلنفسی، تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا اپنا نفع ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نفع ہے۔ نقصان اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا اپنا ہے، اور فائدہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا اپنا نفع ہے۔ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اگر پوری کی پوری دنیا مکمل الف سے لے کر کے یا تک A to Z، پوری کی پوری دنیا سب اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اور سارے کے سارے اللہ کے مطیع فرما بردار بندے بن جائیں، اور اللہ کے مطیع فرما بردار بندے بن کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، سجدے میں گر جائیں، تو اللہ رب العزت کا جو جاہ و جلال اور اللہ کی جو عزت ہے اس میں اتنا، یعنی کہ جو ناخن کے برابر ہے، اتنا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ اتنی بھی عزت اس کی نہیں بڑھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود عزت والے ہیں، ذوالجلال والاکرام، وہ جلال والے ہیں، اکرام والے ہیں، ذوالعزہ، وہ عزت والے ہیں، یعنی کہ ان کی عزت میں ایک ناخن کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر پوری کی پوری دنیا مکمل الف سے لے کر کے یا تک پوری کی پوری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کے سرکش ہو جائے، اللہ کے باغی ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی عزت میں اتنا بھی ذرہ برابر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے خود عزت والے ہیں، یعنی کہ ان کی عزت کی کمی یا زیادتی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نہ وہ عزت کم ان کی ہو سکتی، نہ ان کی عزت زیادہ ہو سکتی کسی کی اطاعت کی وجہ سے۔ فائدہ میرا اپنا ہے، فائدہ تیرا اپنا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو بھی نیک کام بندہ کرے گا تو اس کا اپنا نفع ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو بھی بندہ برا کام کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، لوگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو مخاطب کر کے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، تیرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ من نقص حسنہ او زیادت سیئہ،
کہ کسی نیکی کو کم کر کے یا کسی برائی کو بڑھا کر کے. ظلم ایسا ہی تو ہوگا کہ نیکی تھی، نیکی ملنی تھی، اس نیکی میں کمی کر دی تو ظلم ہوا. کوئی برائی کم تھی، اس برائی کو بڑھا دیا تو اس میں اضافہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ نہ کسی نیکی کو کم کر کے لکھا جاتا، نہ کسی برائی کو بڑھا کر کے لکھا جاتا. البتہ اس کا الٹا ہے، اس کا الٹا یہ ہے دوستو، میری پیاری مائیں بہنیں، کہ جو آدمی نیکی کرے گا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو لازم ہے، یہ تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو بھی نیکی بندہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس میں 10 گنا بڑھا کر کے اس کو دیں گے. یہ تو اللہ کا فیصلہ. اب اس کے بعد اگر وہ نیکی رمضان میں کر رہا ہے تو اس میں 70 گنا اور ہو گیا. اب جب 70 گنا کو آپ 10 سے گنا کریں گے تو 70 گنا تو رمضان کی وجہ سے بڑھا اور 10 گنا پہلے ہی سے بڑھا ہوا ہے تو یہ 700 گنا ہو گیا. 70 کو آپ 10 سے گنا کریں گے تو 700 گنا ہو گیا. اب اگر یہی نیکی اگر آپ جا کر کے حرم شریف میں کریں، رمضان کا مہینہ ہو، تو وہاں ایک نیکی کا بدلہ 1 لاکھ کے برابر ہے. تو ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر خود بخود ملے گی، 10 گنا ویسی بدلہ ملتا ہے تو 10 لاکھ ہوا. اور 700 گنا تو دیکھو کتنا جا کر کے بنتا ہے، غالباً 7 کروڑ بنے گا. اور قرآن یوں کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ تو ہمارا ضابطہ اور اصول ہے. باقی ہمارا اصول یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے ہمارا اصول یہ بھی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. وہ ان کی مرضی کی بات ہے. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. جب بندہ برائی کرتا ہے اور برائی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے بندے نے یہ برائی کی، کیا میں اس کی برائی لکھ لوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ممکن ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ممکن ہے میرے بندے کو میرا خیال آ جائے، میری یاد آ جائے اور میرا بندہ توبہ کر لے. جب اسے خیال نہیں آتا، کچھ وقت گزرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ آپ کے بندے نے تو توبہ نہیں کی، آپ کی بندی کو تو آپ کا خیال نہیں آیا، میں لکھ لوں؟ اللہ فرماتا ہے ابھی رک جاؤ، ممکن ہے میری بندی کو میری یاد آ جائے. وہ رک جاتا ہے. پھر بھی اگر وہ توبہ نہیں کر پاتی، توبہ بندہ نہیں کر پاتا، تو اس کے بعد پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ آپ کی بندی کو تو اب تک بھی خیال نہیں آیا، آپ کی یاد نہیں آئی، آپ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا، کیا میں لکھ لوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتے میری بندی کی اتنی ہی برائی لکھنا جتنی برائی اس نے کیا، بڑھا کر کے نہ لکھنا. میرے بندے کا اتنا ہی گناہ لکھنا جتنا اس نے کیا ہے، بڑھا کر کے نہ لکھنا. اور اس کے بعد جب اللہ کی بندی کو، اللہ کے بندے کو اپنے رب کا خیال آتا ہے اور خیال آنے پر وہ اللہ سے رجوع کر کے کہتی ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہو گئے، میرے مولا تو مجھے معاف کر دے، تو جیسے ہی وہ اپنی جھولی اللہ کے سامنے، اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ترس کر کے اور اس سے خوش ہو کر کے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. اور اس طرح مٹاتے ہیں کہ فرشتے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹ گیا. جو برائی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نامہ اعمال سے رب نے کب گناہ کو مٹا دیا، اس لیے کہ وہ مختار کل ہیں، ان کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کریں اور جس کو چاہیں پکڑیں. کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لے. لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کسی کے مجال نہیں کہ اس سے پوچھ لیا جائے. ہاں البتہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندوں سے ضرور پوچھا جائے گا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، بندوں سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے جو ہیں محکوم ہیں، بندے جو ہیں وہ بندے ہیں، وہ عبد ہیں، وہ مملوک ہیں، وہ مخلوق ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی یوں پوچھ لے کہ پروردگار آپ نے اپنے ان گنہگار بندوں کو معاف کیوں کر دیا، تو اللہ سے پوچھ لیں کہ کسی کے مجال اور ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھ لے وے. تو اس لیے میری مائیں بہنیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، من عمل صالحا فلنفسی، جو آدمی نیک کام کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو آدمی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. دیکھو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی آدمی کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر کے نہ چھوڑے.
اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سوچ کر کے کہ چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات پر پکڑ کر لے۔ 2 واقعے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت ہی نیک خاتون گزری ہیں زبیدہ نام کی، جو ہارون رشید کی بیوی تھیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مشہور بادشاہ ہوئے ہیں بنو عباس میں۔ ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ اتنی نیک خاتون تھی زبیدہ کہ جس وقت وہ حج کے لیے مکہ المکرمہ گئیں تو وہاں دیکھا کہ حجاج کو، حج کرنے والوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ اب تو سب انتظامات ماشاءاللہ ہو گئے اس زمانے کے، اب سے تقریباً 1300 ساڑھے 1300 سال پہلی بات میں کر رہا ہوں۔ تو پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ جب وہ واپس آئیں، کیسی نیک خاتون تھیں، واپس آ کر کے انہوں نے انجینئروں کو بلایا، اس زمانے کے جو انجینئر تھے ان کے، اور ان سے مشورہ کیا کہ دجلہ سے اور مکہ المکرمہ تک نہر پہنچانی ہے، پانی کی نہر، یعنی کہ عراق سے مکہ المکرمہ تک پانی کی نہر پہنچانی ہے۔ اس کا پروجیکٹ وغیرہ اور اس کا پورا نقشہ تیار کرو۔ اب اگر مثال کے طور سے زمین ہموار ہے، میدانی زمین ہے، تو نہر کا بنانا آسان ہے، لیکن اگر زمین ایسی ہے جیسے آپ کے پہاڑ نظر آتے ہیں گوکاک کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، اگر زمین ایسی ہے تو اندازہ کیجئے کہ ایسی زمین کے اوپر سے نہر کا گزارنا کتنا دشوار ہے۔ عراق سے لے کر کے اور سعودی عرب تک یا تو ریگستان ہے یا پہاڑ ہیں، ان میں سے وہاں سے لے کر کے کئی ہزاروں کلومیٹر تک نہر کا لانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ لیکن جب آدمی کے ارادے کی پختگی ہوتی ہے، نیک نیتی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس طریقے سے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے پروجیکٹ پر کام شروع کیا اور دریائے دجلہ سے مکہ المکرمہ تک پورا نہر کا انتظام کیا، اور نہر تیار ہو گئی۔ پانی حجاج کے لیے وہاں سے آنا شروع ہو گیا۔ اور جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ماں بہنوں کو کہ اس پر جو خرچ آئے، تو اس زمانے میں اس نے، زبیدہ نے اپنی خاص رقم سے، اپنے سرکاری خزانے سے نہیں، اپنی رقم سے اس پورے پانی کا انتظام کیا تھا، اپنی رقم سے۔ اب جب وہ انجینئر پورا حساب و کتاب اور ان کے پرچے لے کر کے اور زبیدہ کے پاس آئے، تو زبیدہ نے ان کو ایسے لپیٹ کر کے اور کہا کہ میں نے جس رب کے لیے کام کیا ہے، میں نے جس رب کے لیے، اللہ کے لیے کام کیا، اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ حساب کتنا ہے، یہ کہہ کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دیکھا تک نہیں کہ اس میں خرچ کیا ہوا ہے۔ کتنی مخلص تھی کہ دیکھا تک نہیں کہ اس میں کتنا خرچ انہوں نے کیا ہے، کتنا کچھ نہیں، پورا کا پورا دریا کے حوالے کر دیا۔ اتنا بڑا کارنامہ زبیدہ کا، اور بھی بہت سارے ان کے واقعات نیکی کے، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک روز اتفاق کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا، خواب میں پوچھا کہ زبیدہ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا اور زبیدہ حاضر ہوئیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ، تمہارے اعمال تو بہت ہیں، لیکن مجھے جو تیرا عمل پسند آیا وہ ایسا ہے کہ جس کا تجھے بھی خیال نہیں، اور جس کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کے فیصلے کر دیے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک روز تم لیٹی ہوئی تھی اپنے محل کی چھت پر، مؤذن نے اللہ اکبر پکارا۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، تو تو نے یہ سوچ کر کے کہ میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کے تم بیٹھی، اور بیٹھ کر کے تم نے اپنا دوپٹہ، اپنا حجاب لیا اور اپنے سر کو ڈھانپ لیا، ادب اور احترام کی وجہ سے، کہ میرے رب کا نام لیا جائے اور میرا سر کھلا رہے، یہ زیب نہیں دیتا۔ تو تم نے جو اپنا دوپٹہ اپنے سر پر رکھا، بس مجھے تمہاری یہی ادا پسند آ گئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا یہ عمل ہے، اب بڑے دھڑلے کے ساتھ جو غیر مسلمین ہیں، ان سے کیا شکوہ، ان سے کیا شکایت، وہ نہ مکلف ہیں شریعت کے،
نہ ان کو ایمان کی چاشنی اور حلاوت اور اس کا مٹھاس معلوم ہے، نہ اس کا ذائقہ انہیں معلوم ہے، نہ عبادت کا ان کو کوئی شوق، نہ رغبت، نہ عبادت سے کوئی دلچسپی، نہ عبادت کا ان کو مطلب معلوم ہے۔ شکایت میری اپنی ماں بہنوں سے ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر ان کی عزت کہاں چلی جاتی ہے، شادی کے موقع پر ان کے دوپٹے اور ان کے حجابات اور ان کے برقع کہاں چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری شادیوں میں شرکت ہوتی ہے تو بعض شادیوں میں دیکھ کر کے بڑا احساس ہوتا ہے، جو ہماری کم عمر کی بچیاں ہیں 15-20 سال کی، 22 سال کی، وہ تو چلو ہماری بیٹیاں ہیں ہی، نو عمر ہیں، نادان ہیں، لیکن ایسی عورتوں کو کیا ہو گیا کہ جن کی عمر 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، 50 کے قریب ہو گئی اور کسی شادی میں شرکت کرتی ہیں تو وہ بھی میک اپ کر کے آتی ہیں، حالانکہ ان کے یہاں نواسے نواسیاں ہو گئیں، پوتے پوتیاں ہو گئیں۔ اب ان کو کس کو انہیں دکھانا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں حسین و جمیل ہوں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو نمازوں کا، جو عبادت کا، جو ذکر و اذکار کا، قرآن کریم کا جو نور ہوگا، اللہ کی قسم میک اپ اس کا دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کالے رنگ کا آدمی ہے اور وہ عبادت کرنے والا، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والا، تو اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی رنگ جس کا گورا ہو، گورے رنگ کا آدمی ہے، لیکن اگر اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں، تو چہرے پر ایک خاص قسم کی نحوست اور بے برکتی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں، ہمیں دوسروں سے کیا گلا، دوسروں سے کیا شکایت، ہمیں تو شکایت آپ سے ہے کہ حجابات کے اوپر جو یہ سارے کے سارے جھگڑے یہیں کرناٹک سے شروع ہوئے اور دوسرے اسٹیٹ میں پھیلے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری وہ بچیاں ہیں کہ جن کا حجاب سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اور اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا۔ اگر ساری کی ساری بیٹیاں حجاب کی پابندی کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ بھی مجبور ہوں، کہیں کہ ان کا اسلامی ایک شرعی فریضہ ہے، ایک دینی فریضہ ہے، کہ ان کا مذہب ہے، ان مذہب کی کلچر ہے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت ہے، وہ یہ خیال کریں۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ 5% حجاب پہنتی ہے، 95% بغیر حجاب کے، اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتر میں، سفر اسفار میں، کسی فنکشن پروگرام میں، کسی شادی بیاہ میں، وہ بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے، بغیر کسی پردے کے رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کو کہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کو جب زبیدہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی تو اس عورت کے بارے میں کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا جو بغیر پردے کے رہتی ہے؟ اس کا اپوزٹ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب زبیدہ کی ادا اللہ کو پسند آ رہی ہے تو اللہ کو وہ چیز بھی تو ناپسند آئے گی اپنی بندی کی، کہ اے میری بندی، میں نے تجھے اس لیے یہ عزت بخشی تھی تاکہ تو اپنی عزت کو سلامت رکھے، یہ نہیں کہ تو اپنی عزت کو، اپنے آپ کو بے آبرو کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرتی پھرے، دوسروں کے سامنے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے۔ یہ اس لیے نہیں دی تھی میں نے تو یہ صحت، یہ تندرستی اور یہ حسن و جمال، یہ اس لیے نہیں دیا تھا، یہ تو اس لیے دیا تھا تاکہ تو اس کی حفاظت کرے۔ اور صرف قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے اس چیز کا اظہار ہو، باقی اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو بہرحال یہ بات تو بیچ میں آ گئی تھی، اور یہ میں نے اس کے اوپر سنا ہے اپنی ماں بہنوں کو کہ چھوٹی نیکی کو بھی آپ چھوٹی نہ سمجھیں۔ ایک محدث گزرے ہیں، وکیل صاحب، ایک محدث گزرے ہیں بہت بڑے، اندازہ کیجئے کہ انہوں نے 3 لاکھ حدیثیں اپنے قلم سے لکھی تھی، 3 لاکھ حدیثیں اپنے قلم سے لکھی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے پروردگار، پوری زندگی حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، پوری زندگی حدیث کے لکھنے میں گزار دی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ایسا سلسلہ تھا کہ ممکن ہے اس میں تمہاری نیت ہو کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں گے، لوگ مجھے بڑا محدث سمجھیں گے، میرے لیے کون سا عمل لے کر کے آئے ہو جو خالصتاً میرے لیے کیا ہو؟ اب خاموش ہیں۔ اللہ کا جاہ و جلال، اللہ کے جاہ و جلال کے سامنے تو جبرائیل کی ہمت نہیں جن کی لاکھوں کروڑوں سال عمر ہے، اور جو اللہ کے سب سے قریبی مقرب فرشتے ہیں، سید الملائکہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
قیامت کے روز حضرت جبرائیل بھی اور تمام بڑے بڑے فرشتے اس طرح یوں ہاتھ باندھ کر کے ایسے کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے جیسا بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کی جگہ اس کی نظر ہوتی ہے، اس کی نظر بالکل جھکی ہوئی ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کوئی نظر اٹھا سکے، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے نظر اٹھا سکے۔ بڑے بڑے فرشتے اور انبیاء کرام سب کے سب صف بصف کھڑے ہوں گے، کسی کی مجال نہیں کہ ذرہ بر، اللہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہوں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے ذرا سی بھی زبان کھول دیں۔ ایک شخصیت ہوگی، ایک ذات ہوگی کہ جو اللہ کے سامنے آئیں گے اور ایک لمبا سجدہ کریں گے، ایک لمبا سجدہ کریں گے۔ جب لمبا سجدہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبا سجدہ کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ رب العزت فرمائیں ارفع راسک، ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، تعطا ما سألتا، کہ اپنا سر اٹھاؤ، تمہیں وہ چیز دی جائے گی جو تم مانگو گے، تمہیں وہ چیز دی جائے گی جو تم مانگو گے۔ تو پہلا جو سجدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا پروردگار تیری یہ مخلوق پریشان ہے، حساب و کتاب ان کا شروع نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے درخواست کی، انہوں نے معذرت کی، حضرت نوح سے درخواست کی، انہوں نے معذرت کی، حضرت موسیٰ سے درخواست کی، انہوں نے معذرت کی، میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ اللہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہیں، حالانکہ آدم قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا، بیدیہ، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نوح جنہوں نے اللہ کے لیے کئی سو سال تک پتھر کھائے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عشق میں، اللہ کے محبت میں آگ میں ڈال دیے گئے، یہ تمام تر نسبتیں ہیں، اس کے باوجود کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے سامنے زبان کھول لیں۔ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ مشورہ دیں گے، جاؤ میں مشورہ دیتا ہوں رسول اللہ سے درخواست کرو، ممکن ہے کہ وہ تمہاری سفارش کریں۔ چنانچہ پوری کی پوری جماعتیں، پوری امت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اور عرض کریں گی کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ بہت پریشان ہیں، بل بلا رہے ہیں لوگ، بہت زیادہ تپش، دھوپ اور شدت کی گرمی، سخت گرمی ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے۔ تو جب سجدہ طویل ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ تو کہیں گے اللہ اپنی مخلوق کا، اپنے بندوں کا حساب آپ شروع فرما دیجئے۔ حساب شروع ہوگا، پھر فرماتے ہیں ایک لمبا سجدہ دوسرا ہوگا، جو اصل ہے یہ کہ دوسرا سجدہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر یہی فرمائیں گے کہ ارفع راسک تعطا ما تسأل، کہ اپنا سر اٹھاؤ تمہیں دیا جائے گا جو تم مانگو گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں کیا مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ سے میں اپنی امت کی بخشش کی دعا اور درخواست کروں گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کہ ہم تمہیں وہ چیز دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ ہم تمہیں وہ چیز دیں گے جو تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کی بخشش نہیں کرا لوں گا۔ تو ایسے اللہ اکبر، ایسے حالات اور ایسے منظر ہوں گے قیامت کے روز۔ تو جو میں محدث کا واقعہ بیان کر رہا تھا، اس کے اوپر یہ بات آئی تھی کہ کسی کی مجال ہمت نہیں اللہ کے سامنے ذرا بھی۔ اب وہ محدث خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یاد کرو وہ رات، یاد کرو وہ گھڑی کہ جس روز تم نے حدیث لکھنے کے لیے اپنا قلم روشنائی میں ڈالا، اور اس قلم سے جب تم نے روشنائی لے کر کے حدیث لکھنا شروع کی تو اس قلم کے اوپر جو روشنائی تھی اس کے اوپر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اور وہ مکھی پیاسی تھی، وہ مکھی پیاسی تھی۔ تو تم نے یہ سوچ کر کے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیاسی ہے، اگر میں قلم چلاؤں گا تو یہ اڑ کر کے چلی جائے گی، یہ پیاسی ہونے کے باوجود روشنائی نہیں پی سکے گی، اور اگر میں نے اپنا قلم روک دیا تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، یہ روشنائی کو چوس کر کے پی کر کے سیر ہو کر کے چلی جائے گی۔ تم نے اپنا قلم صرف میری رضا کی خاطر وہیں روک دیا، اور جب تک وہ مکھی اچھی طریقے سے سیر نہیں ہوئی، اس نے پوری روشنائی نہیں چوس لی، تب تک تم نے اپنا قلم رو کے رکھا۔ مجھے تیری یہی ادا پسند آ گئی،
مجھے تیری یہی ادا پسند آ گئی۔ تو اندازہ کیجئے دوستو کہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس لیے اسی عمل کو اللہ پہاڑ کی شکل عطا فرما دیں گے۔ اور کبھی کبھی آدمی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے، خوب زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، افطار والوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کپڑے تقسیم کرتا ہے، راشن تقسیم کرتا ہے، لیکن اگر نیت میں ذرہ برابر کھوٹ ہے، فتور ہے، ریاکاری ہے، اور وہ نام و نمود ہے، شہرت اس کے دل میں ہے کہ میری شہرت ہوگی، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، تو اللہ کی قسم یہ پہاڑ جیسا عمل بھی رائی کے برابر نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، پہاڑ جیسا عمل بھی اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت دنیا کی تھی، دنیا کی نیت کی تھی، تو اب دنیا ہی والوں سے بدلہ لے لو۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا والوں کی نیت کی تھی نا، دنیا میں تیری شہرت ہوگی، لوگ تجھے بڑا سخی کہتے تھے، لوگ تجھے بڑا مالدار کہتے تھے، لوگ تجھے بڑا بہادر کہتے تھے، سو وہ ہو چکا، یہاں اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آدمی چھوٹی نہ سمجھے، بلکہ اس نیکی کو یہ سوچ کر کے کرے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب بندوں کی یہ نیت ہوگی تو پھر بڑے سے بڑے عمل میں بھی نیت اچھی ہوگی، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی ریاکاری، دکھاوا ہرگز نہ ہو۔ تو یہ مطلب ہے من عمل صالحا فلنفسی، کہ جو آدمی کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا اپنا نفع ہے، اور کوئی برائی کا کام کرے گا، چھوٹی برائی کریں آپ چھپ کر کے کریں، رات کی اندھیریوں میں کریں، رات کی تاریکیوں میں کریں، دوستو اللہ کو تو معلوم ہے۔ اگر یہاں اس کمرے میں کیمرہ لگا دیا جائے اور اسکرین انتظامیہ کے آفس میں رکھی ہوئی ہو، تو یہاں اگر کوئی غلط کام ہونے لگے تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور برابر میں انتظامیہ بیٹھی ہوئی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میرے رب کے کیا کہنے، میرے رب تو خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ ہر طریقے سے قادر ہیں، ان کو تو سب معلوم ہے کہ میرا بندہ کس وقت میرے بارے میں کیا خیال کرتا ہے، کس وقت کیا عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں میری پیاری بہنیں۔ ہم نے دیکھا ہے کرونا کے حال میں تو جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آدمی اٹھ کر کے چلا کہ ابھی تو مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی وہ دنیا سے چل بسا، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے ایک تعلق میں ایک صاحب تھے، سعودی عرب گئے تقریباً اب سے 10 سال پہلے، نوجوانی کی عمر میں 18-19 سال کی عمر میں گئے، 10 سال مسلسل سعودی عرب میں پیسہ کماتا رہا وہ آدمی، 10 سال تک گھر نہیں آیا، مسلسل پیسہ کماتا رہا۔ جب وہاں سے چلا اپنا سامان وغیرہ لپیٹ کر کے اور بہت ساری شاپنگ کر کے بڑھیا اچھا پیسہ کمایا، تو اس کے بعد جب وہاں سے چلا، ریاض کی بات ہے یہ، جب وہاں سے چلا تو یہ کہہ کر کے چلا اپنے دوست احباب کو کہ بس ایک ہی دفعہ میں نے 10 سال لگا لیے، پیسہ خوب کما ہی لیا ہے، اب جا کر کے مکان بناؤں گا، شادی کروں گا، سب کی دعوت کروں گا، اور بس اپنی زندگی سکون کے ساتھ وہیں گزاروں گا، وہیں کوئی کاروبار کروں گا۔ یہ کہہ کر کے چلا، ایئرپورٹ پر آیا، اپنے سامان کا لگیج کرایا، امیگریشن کرایا، بورڈنگ پاس لیا۔ جب بورڈنگ پاس لیا، بورڈنگ پاس لے کر کے بس 2 قدم چلا تھا کہ اٹیک آیا اور وہیں مر گیا۔ اب کتنے اس نے خواب سجائے تھے، میں شادی بھی کروں گا، میرا اپنا مکان ہوگا، میری اپنی ایک لائف ہوگی، میری اپنی ایک زندگی۔ نوجوان بچہ، 28-29 سال کا بچہ، 28-29 سال کا نوجوان، اور بس ساری خوشیوں کے ساتھ، سارے ارمانوں کے ساتھ کما کر کے چلا، اور حال یہ ہوا کہ بورڈنگ پاس لے کر کے اس کو کیا پتا تھا کہ بورڈنگ پاس میرے گھر کا نہیں ہے، اللہ کے یہاں جانے کا ہے۔ یہ بورڈنگ پاس میرے گھر کے لیے نہیں ملا، یہ دہلی کے لیے نہیں ملا، یہ آخرت کے لیے بورڈنگ پاس ملا ہے۔ تو اس لیے کچھ پتہ نہیں دوستو کہ عمر کے کس پڑاؤ میں آدمی چلا جائے، اور جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کتنا بھی کما کر کے بندہ چلا جائے، اولاد اور گھر والے رشتہ دار کچھ دن ہی یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے جانے سے دنیا بے رونق ہو جائے گی، تو وہ آ کر کے دیکھیں کہ ان کے جانے کے بعد دنیا اور زیادہ بارونق ہے، اور زیادہ آباد ہے۔ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چند دنوں تک یا چند مہینوں تک، یا کبھی کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر یاد آتے ہیں گھر والے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد تو قبروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، قبر کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، گھر والے جا کر کے بھی نہیں دیکھتے، زیادہ سے زیادہ شب برات میں چلے جائیں گے۔
عید بقرعید کے موقع پہ چلے جائیں گے، 27ویں شب میں چل جائیں گے، یا کسی کو دفن کرنے کے لیے جائیں گے تب چلے جائیں گے کہ میرا ابا کی قبر ہے، ورنہ کوئی یاد نہیں رکھتا۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں خود کو بھی نیک بنائیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں۔ ایک عورت کا واقعہ ہے، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اس نے فضیلت سنی قرآن کریم کی تو اس نے حافظ قرآن بنا دیا۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ بیٹا اس کا جو حافظ قرآن بنا تھا اپنی ماں کو یاد رکھتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی والدہ کی قبر پر جا کر کے قرآن پڑھتا تھا۔ ایک روز ان کی والدہ اپنے ایک رشتہ دار کے خواب میں آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ جس وقت وہ میری قبر پر آئے تو قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ قرآن کریم نہ پڑھا کرے۔ قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو قرآن کریم جب پڑھنا شروع کرے تو پہلے میرے قبر پر آ کر کے تھوڑی دیر ٹھہرے، تھوڑی دیر رکے، اور اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرے۔ وہ قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وجہ اس نے یہ بیان کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت وہ قرآن پڑھتا ہوا قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اس قدر نور ہوتا ہے، اس قدر نور ہوتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ اس نور کے اندر وہ چہرہ چھپ جاتا ہے، جیسے سورج کی طرف آپ نظر ڈالیں تپتی ہوئی دوپہر میں تو آپ نظر نہیں جما سکتے، اور سورج سے بھی ہزاروں گنا زیادہ روشن حافظ قرآن کا چہرہ ہوگا قیامت کے روز، اور اس کے والدین کا بھی ہوگا۔ تو چہرہ نور کے اندر چھپ جاتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کا میں چہرہ نہیں دیکھ پاتی، تو اس لیے کچھ دیر وہ آئے، رکے، اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرے۔ چنانچہ اس رشتہ دار نے ان کے بیٹے سے کہا، اب وہ بیٹا آتا تھا، کچھ دیر رکتا تھا، اور اس کے بعد پھر قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتا تھا۔ تو وہ ماں پھر خام میں آئی اس رشتہ دار کے اور کہنے لگی کہ اب میرا بیٹا جب آتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو دل بھر کر کے دیکھ لیتی ہوں، اس کے بعد پھر جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ پورا کا پورا نور اس کے چہرے پر آ جاتا ہے، پھر وہ چہرہ غائب ہو جائے، یعنی کہ نور ہی نور نظر آتا ہے۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں اپنی قبر کے لیے بھی کچھ سامان کر کے جائیں۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی تمام تر چیزیں، تمام تر نعمتیں یہ اس وقت محسوس ہوں گی کہ جس وقت میری اور تیری آنکھیں بند ہوں گی۔ اس وقت یہ سارے پردے اٹھ جائیں گے، سارے حجابات اٹھ جائیں گے، اور سارے پردوں کو اٹھا کر کے دکھا دیا جائے گا کہ دیکھ تو کس زندگی میں جی رہی تھی، تو کس زندگی میں جی رہا تھا، کس حال میں تھا، تو کتنے دھوکے میں تھا۔ قبر کی مٹی سارے کے سارے حقائق اور ساری کی ساری جو صورتیں ہیں وہ سب کے سب بیان کر دیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی نیک بنائیں ہماری مائیں بہنیں، اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ بڑے سے چھوٹے گناہ کو بھی آدمی یہ سوچ کر کے کہ چھوٹا سا معمولی سا ہی تو گناہ، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت اسی پر پکڑ کر لیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کیا لے کر کے آئے ہو، ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے؟ وہ کہنے لگے اے اللہ، اعمال تو میرے پاس زیادہ نہیں ہیں، البتہ آپ کے لیے توحید لے کر کے آیا ہوں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ ہی کو میں نے معبود سمجھا، آپ کے علاوہ میں نے کسی کو معبود نہیں سمجھا، صرف آپ ہی کو معبود سمجھا، آپ کے علاوہ کسی کو میں نے عبادت کے لائق نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد کرو وہ دودھ والی رات، یاد کرو وہ دودھ والی رات، جس روز تم نے دودھ پیا، تمہارے پیٹ میں درد ہوا تو تم نے یوں کہنا شروع کر دیا تھا کہ دودھ پیا تھا، دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا۔ دودھ کی کیا مجال کہ وہ دودھ پیٹ میں درد کرے؟ درد کرنے والے ہم ہیں، درد کو ختم کرنے والے ہم ہیں، بیماری دینے والے ہم ہیں، صحت دینے والے ہم ہیں۔ دودھ کی کیا مجال کہ دودھ مؤثر ہو اور دودھ درد کرے؟ اگر تیرے اندر توحید تھا، تیرے اندر وحدانیت تھی، تو مجھے اکیلا سمجھتا تھا، تو یوں کہتا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے۔ اب خاموش ہیں، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ تو معمولی سی بات نہیں، معمولی گناہ کو بھی آدمی معمولی گناہ نہ سمجھے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کس بات پر پکڑ کر لے اور
پیاری بہنیں، ایک بات سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ آگے افطاری کا بھی تقاضا، آپ کو تیاری بھی کرنی ہے، کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے بندہ نا امید مت ہو۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور بندہ اللہ کے سامنے دل کے اوپر چوٹ لگ جائے، ٹھیس لگ جائے، احساس ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ دل سے احساس کر لے، دل سے اس کو شرمندگی ہو اپنے گناہ کے اوپر، حتیٰ کہ صاحب ایمان کی بات تو الگ ہے، اگر ایک کافر بھی اگر اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب اور نیک بخت تابعی ہیں جنہوں نے تقریباً 70 صحابہ کرام کا دیدار کیا، اور وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی تحنیک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور تحنیک کا مطلب یہ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی اللہ والے، کسی صالح اور کسی عالم دین کو کھجور دے کر کے، اس کو چبوا کر کے، اور اس کے تالوؤں پر یہاں جہاں دانت نکلتے ہیں یہاں لگا دی جاتی ہے، تاکہ اس کا مٹھاس اور اس کا عرق اور اس کا جو لعاب ہے، اس کا جو تھوک ہے، اس بچے کے پیٹ میں جائے اور اس بزرگ کے اثرات اس بچے کے اندر آئیں، تو اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحنیک کی۔ اونچے درجے کے، بہت اونچے درجے کے حضرت حسن بصری ہیں، ان کے پڑوس میں ایک نو مسلم رہتا تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، ان کا بالکل پڑوسی تھا۔ پڑوسی کے ساتھ بندے کو ہمدردی اور خیر خواہی رکھنی چاہیے، پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت حسن بصری کو ان کے ساتھ ہمدردی تھی، باوجود اس کے کہ وہ نون مسلم، غیر قوم کا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ کئی روز ہو گئے اس سے ملاقات نہیں ہوئی، پتہ چلا وہ بیمار ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی ملاقات کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے۔ دیکھا کہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، آخری وقت ہے، یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی، کلمہ پیش کیا۔ اب حضرت حسن بصری نے جو بتایا، اللہ کی وحدانیت، آخرت کا عذاب، آخرت، جنت، جہنم، سارے تذکرے کیے، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر میں اسلام قبول کر بھی لوں، ایمان قبول کر بھی لوں، تو میرے ایمان قبول کرنے کا اعتبار کیا؟ اس لیے کہ میری 70 سال عمر اس حال میں گزر گئی، میری تقریباً 80 سال عمر ہے، 70 سال عمر میری اس حال میں گزر گئی کہ میں نے آگ کی پوجا کی، بتوں کی پوجا کی، اللہ رب العزت کو ہمیشہ ناراض رکھا۔ اگر میں نے ایمان قبول کر بھی لیا تو یہ کیا ذمہ داری کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میرے کہنے سے ایمان قبول کر لو، یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری میری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور چند گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری، پورا بندوبست حضرت حسن بصری نے کیا، اور ایک پرچہ لکھا منکر نکیر کے نام۔ اندازہ کیجئے، ایک پرچہ لکھا منکر نکیر کے نام، اس میں لکھا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو کچھ پتہ نہیں، موت سے چند منٹ یا چند گھنٹے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اس لیے میری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جس نے ابھی ایمان قبول کیا، ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ پرچہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے عالم اور بزرگان دین تھے، ان کے دستخط کرائے، اپنے بھی دستخط کیے، اور اس کے بعد وہ پرچہ یہاں کفن میں اس کے ساتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ اس طرح رکھنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، وہ ایک کیفیت تھی، وہ حضرت حسن بصری کا ایک عمل تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے، ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس کے بعد تختے برابر کر کے اور قبر کی مٹی برابر کر دی گئی، اور جب گھر واپس آئے تو اللہ کے سامنے نماز پڑھی اور سجدے میں پڑھ کر کے کہنے لگے، رب اے میرے اللہ، مجھے تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ میری بھی بخشش ہوگی یا نہیں۔ جب مجھے اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں کہ میری بھی بخشش ہوگی یا نہیں، تو بھلا میں کیسے کس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں؟
کسی اور کی ذمہ داری میں کیسے لے سکتا ہوں؟ جس بندے کو اپنے بارے میں نہیں پتا، مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا، آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا، ہاں اللہ سے امید رکھی جائے گی، توقع رکھی جائے گی، اچھا گمان رکھا جائے گا، رب کے اوپر یقین کیا جائے گا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن پتہ نہیں کس کا کیا انجام ہو، کس کے ساتھ کیا برتو، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس لیے رو کر کے کہنے لگے اے رب مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے، لیکن آپ کی ذات کے اوپر یقین اور اعتماد کر کے میں نے آپ کے اس بندے سے وعدہ کر لیا، اے اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیں، اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی اور اس کو سزا مل گئی، اس کو عذاب مل گئے، تو اللہ تیری ذات کے اوپر سے اس کا یقین اٹھ جائے گا، چونکہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، تیری ذات کے اوپر سے اللہ اس کا یقین اٹھ جائے گا، آپ اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیں۔ رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں رب کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب وہ دعائیں کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے تو اوپر سے ایک پرچہ آ کر کے ان کی گود میں گرا، اوپر سے ایک پرچہ، رات کی تاریکیاں اندھیریاں ہیں، محراب میں اپنے گھر کے اس حصے میں ہے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، تہجد وغیرہ پڑھتے تھے، اپنے کمرے میں ہیں، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسے موقع پر چھت کی طرف سے پرچہ آ کر کے گرا، جب کھول کر کے دیکھا تو یہ وہی پرچہ تھا جو حسن بصری نے ان کے قبر میں رکھا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو دیکھیے کہ 70 سال جس نے مجوسیت کے حال میں گزارا اور ہمیشہ نافرمانیاں کرتا رہا، شرک سے عظیم ترین گناہ کوئی نہیں، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، پوری زندگی شراب میں لت پت رہے، پوری زندگی زناکاری بدکاری کرتا رہے، کتنے بھی گناہ کرے، لیکن شرک سے نہیں بڑھ سکتا۔ اتنا عظیم اور اتنا گندا اور خبیث قسم کا، غلیظ قسم کا یہ گناہ ہے۔ شرک کی معافی نہیں، باقی ساری چیزوں کی معافی ہے۔ اور شرک کا مطلب یہ ہے، وہ بہت موٹی سی بات میں بتا رہا ہوں دوستو، اپنی ماں بہنوں کو بھی بتاتا ہوں، کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا یا یہ عقیدہ رکھنا یا یہ خیال رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی مزار والا میرا کام کر سکتا ہے۔ یہ اگر آپ نے خیال کر لیا کہ میری اولاد ہوگی اگر میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر چلی جاؤں گی، وہاں جا کر کے اپنی فریاد رکھوں گی تو مجھے اولاد ہوگی، نہیں، اولاد دینے والی ذات اللہ ہے، روکنے والی ذات اللہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہے، صحت دینے والی ذات اللہ ہے، بیماریاں وہاں سے، پریشانیاں وہاں سے، آسانیاں وہاں سے، رزق کی فراوانیاں وہاں سے، رزق کی تنگی وہاں، سب کچھ اللہ ہی کے پاس سے ہوتا ہے۔ یہ یقین رکھنا ایک اسلامی عقیدہ اور اسلامی ایک نظریہ ہے، اور اسی کے ہم پابند ہیں، اسی کا نام توحید ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہ سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو فریاد رس نہ سمجھا جائے، سب کچھ ہونے والا اللہ ہی کے حکم سے ہے، وہیں سے دروازے کھلتے ہیں، وہیں سے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اگر ولیوں کے قبر پر، ولیوں کے مزارات پر جایا جائے تو اس نیت سے جایا جائے کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے تھے، اللہ یہ آپ کے صالح بندے تھے، یہ ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم اس لیے یہاں حاضر ہوئے اللہ کہ چونکہ یہ تیرے نیک بندے تھے اور آپ اپنے نیک بندوں کی نسبت کا خیال فرماتے ہیں، اللہ ان کی نسبت سے ہمیں فلاں چیز عطا فرما دے، دینے والے آپ ہیں، کرنے والے آپ ہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھ کر کے تب قبروں پر اور مزارات پر اور اس طریقے سے بزرگوں کے آستانے پر جایا جائے، لیکن یہ خیال کرنا کہ بزرگ کوئی دے گا، اللہ کی قسم کوئی بزرگ کچھ نہیں دے سکتا، نہ کسی بزرگ نے دیا ہے اور نہ کوئی بزرگ دے سکتا، انہوں نے اللہ سے مانگا۔ اور دوستو بزرگوں کی تو کیا مجال، بزرگوں کی تو کیا، بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے انبیاء کرام سب نے اگر مانگا تو اللہ ہی سے مانگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں پروردگار بوڑھا ہو چکا، میرے بال سفید ہو گئے، اے میرے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم باوجود اس کے کہ اللہ کے عشق میں آگ میں ڈال دیے گئے، بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا رہے، لیکن کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ یعنی کہ بڑے سے بڑے نبی نے، ولی نے اگر مانگا تو رب سے مانگا۔ تو اس لیے دوستو میری مائیں بہنیں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو یہ سوچنا کہ یہ میرا کام کر دے گا، نہیں،
کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی بندہ دعائیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، ان کا کوئی حرج نہیں، وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بات اس کے اوپر آئی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے لو لگا کر کے، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ہی سے مانگا اور پھر اس کے حق میں بخشش کے فیصلے ہو گئے، تو بندی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی تمام ضرورت رکھے۔ تنہائیوں میں تم اللہ کے سامنے رو کر کے تو دیکھو، تمہارے 24 گھنٹے ہیں میری مائیں بہنیں، 24 گھنٹے میں ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، یا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ہر عمر کی یہاں عورتیں موجود ہیں، تو اس نسبت سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بھائی ہونے کی نیت سے کہ 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ آپ ایسے نکال لیں کہ آپ ہوں اور رب ہو، اور آپ کی جھولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلی ہوئی ہوں، اور اپنے رب سے فریاد آپ کریں۔ تو حدیث میں آتا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، میری وہ بندی اور میرا وہ بندہ کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بے حد پسند ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ ایسی اپنی بندیوں کو، ایسے بندوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، کہ جس روز اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اس لیے 24 گھنٹے میں جو آپ کے اپنے عبادتیں ہیں، معمولات ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کم از کم 10 منٹ، 5 سے 10 منٹ، زیادہ نہیں، 5 سے 10 منٹ ضرور ایسے نکالیں۔ مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہمارے جتنے حضرات آپ بیٹھے ہیں سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ 5 سے 10 منٹ ضرور ایسے نکالیں کہ صرف اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے لو لگا کر کے۔ میرے کہنے سے تم 40 روز کر کے دیکھو، میرے کہنے سے 40 روز کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہارے لیے کیسی برکتیں سعادتیں اترتی ہیں، کتنی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، کہ تمہارے قلب کے اندر اللہ کتنا نور بھرتے ہیں، کتنا سرور اور کتنا سکون اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کے اندر ڈالتے ہیں۔ صرف 40 روز آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی لذت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام تر باتوں پر جو سنی گئی ہیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو صالحیت اور نیکی کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا ہوگی، تو اگر کسی بہن کا کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ معلوم کرا سکتی ہیں، کسی بچے کے ذریعے کچھ لکھ کر کے بھیجنا چاہیں تو حافظ عبدالجلیل چلے جائیں۔ یہاں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو، جب تک آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب کسی کے پاس سونا ہو، صرف سونا ہو، سونے کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے نہ اس کے پاس کیش ہے، صرف سونا ہے، تو سونا 7.5 تولے۔ لیکن اگر سونا تھوڑا سا ہے، 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، 10 گرام، 5 گرام، 20 گرام، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ کیش بھی ہے، اور ان سب پر 1 سال گزر جائے، ان سب پر 1 سال گزر جائے، یعنی سونا ہے اور چاندی بھی ہے اور کیش بھی ہے، لیکن 1 سال ہونے سے پہلے چاندی بھی ختم ہو گئی اور کیش بھی ختم ہو گیا، یا سونا ختم ہو گیا اور چاندی اتنی کم ہے کہ 5-7 تولے ہے، 10 تولے ہے، 10 تولے چاندی کی قیمت 6,000 روپے بنے گی، 20 تولے چاندی کی قیمت 12-13 ہزار روپے بنے گی، اور 12-13 ہزار روپے اس کے پاس ویسے کیش ہیں۔ دونوں پہ 1 سال گزرنا ضروری ہے، کیش آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، 1 سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اس وقت کتنا کیش ہے۔ اگر اتنا موجود ہے، مثلا گزشتہ رمضان میں آپ کے پاس 40,000 روپے تھے، 50,000 روپے تھے،
اور بیچ میں کم زیادہ ہوتے گئے، لیکن ابھی بھی 40-50 ہزار روپے آپ کے پاس کیش ہیں، تو 52.5 تولے چاندی اس رقم میں خریدی جا سکتی ہے، اس اماؤنٹ میں 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر رمضان آتے آتے آپ کے پاس وہ پیسہ ختم ہو گیا، خرچ ہو گیا، آپ نے مکان بنا لیا، شادی بھی آپ نے کی، یا اسی طرح کسی اور جگہ دوا بیماری علاج وغیرہ میں وہ خرچ ہو گئے، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ یا تو اتنا اماؤنٹ ہو، چاہے آپ کا بینک میں ہو یا آپ نے مکان پلاٹ اس نیت سے لے کر ڈالا ہوا کہ آپ اس کو فروخت کریں گے، بیچیں گے، یا آپ نے کسی کاروبار میں وہ پیسے لگا دیے، تو ان تمام صورتوں میں، یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا اور وہ قرض آنے کی امید ہے، تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ پیسہ اتنا ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو پھر اس کو نصاب کہتے ہیں، اور جس کے پاس یہ ہے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ تو اب یہ صاحب نصاب بنا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر سونا ہے، صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، صرف سونا ہے، تو چاہے 5 تولے سونا ہو، چاہے 6 تولے سونا ہو، جب تک وہ 7.5 تولے نہیں پہنچے گا تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ ورنہ تو 1 تولے سونے میں یہ سمجھو کہ 60 تولے چاندی آ جائے گی، 55-56 ہزار روپے کا بھاؤ ہے تو تقریباً 55-60 تولے چاندی آ جائے گی بڑے آرام سے 1 تولے سونے میں۔ لیکن میں نے عرض کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو باقی کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر سونا ہے کسی کے پاس 5-6 تولے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ جو چاندی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ کیش بھی ہے، اور زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ایک بات بیچ میں عرض کروں کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، جو زکوٰۃ کے ضرورت مند ہیں، تو ان زکوٰۃ کے ضرورت مندوں میں آپ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا اپنے سے جو اوپر ہے، ماں ہے، باپ ہے، ماں کے بعد نانا نانی، باپ کے بعد دادا دادی، نہ ماں کو زکوٰۃ دے سکتے، نہ باپ کو دے سکتے، نہ نانا کو، نہ نانی کو، نہ دادا کو، نہ دادی کو۔ پھر نیچے کی طرف آ جائیے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹے کی اولاد کو یعنی کہ پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی، اور نواسہ نواسی، پڑ نواسہ پڑ نواسی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بہنوں کو بھائی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ہے کہ بہنیں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجوں کو دے سکتے ہیں، پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں، چچاؤں کو دے سکتے ہیں، خالوں کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، جی ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو دیگر رشتہ دار ہیں، بھابھی کو دے سکتے ہیں، بڑے بھائی کی بیوی ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی ہے، بہرحال ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو اوپر والے ہیں جو نہیں، رہا یہ سوال کہ جب ہم پوری دنیا میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، ہماری اولاد ضرورت مند ہے، ہمارے اماں ابا ضرورت مند ہے، دادا دادی ضرورت مند ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو یہ انتہائی لعنت کی بات ہوگی کہ آدمی اپنے اصلی مال کو محفوظ کر کے رکھنا چاہتا ہے، اور ماں باپ کو یا بیٹا بیٹی کو جو کہ ایک پاکیزہ اور سب سے زیادہ قابل احترام یا قابل شفقت اور سب سے زیادہ قربت والے رشتے ہیں، ان کو زکوٰۃ میں ٹالنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ میں نہیں ٹالا جائے گا، ان کو اپنی اصلی رقم سے دے۔ رائے سوال کے جواب اصلی رقم تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، اللہ کے بندے اگر اصلی رقم نہیں تھی تو زکوٰۃ کیسے واجب ہو گئی؟ اگر اس کے پاس اصلی رقم نہیں تھی تو زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں وہ بھی کرنسی ہے، چاہے وہ چاندی کی شکل میں وہ بھی کرنسی ہے، ڈالر کی شکل میں وہ بھی کرنسی ہے، کرنسی کا رخ بدلا ہوا ہے تو کرنسی ہی، تو بہرحال کرنسی اس کے پاس ہے، تو اس لیے زکوٰۃ اس کے اوپر بہرحال واجب ہے، اور اپنی اصلی رقم سے اپنے ماں باپ کو دیں۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم اے اللہ، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو باتیں سنی ہیں، سنائی گئی ہیں میرے مولا، یقیناً اس کے اندر جو کمیاں خامیاں رہ گئی ان کو معاف فرما کر درگزر فرما کر اے اللہ، اس کے اندر نیک نیتیں اور اخلاص کو شامل فرما کر میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
رب کریم اللہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت یہاں مجلس میں شرکت کے لیے آئی ہیں، اپنے بہت سارے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا، بہت سارے کاموں کو چھوڑا، میرے رب آپ کی رضا کے لیے آئی ہیں، آپ کی محبت میں آئی ہیں، آپ کے دین کی نسبت پر آئی ہیں۔ رب کریم اللہ سب کی کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، سب کی کچھ نہ کچھ جائز تقاضے جائز حاجتیں ہیں، میرے مولا سب آپ کی بندیاں ہیں۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں سب اپنی جھولیاں پھیلا کر کے آپ سے دعائیں کر رہی ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، پروردگار عالم روزے کی حالت ہے، اے اللہ اخیر اشرا ہے، میرے مولا مسجد کے بازو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ رب کریم اللہ سب سے بڑھ کر کے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ کے بندے ہیں، میرے مولا گنہگار تو ہم ہیں، یقیناً ہمیں اس کا اعتراف ہے، اپنے جرم کا مکمل اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، قصور کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن میرے مولا آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے، آپ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، کبھی تصور و خیال بھی نہیں کرتے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا ماتھا ہماری پیشانی رکھ دی جائے۔ اے میرے پیارے اللہ رب کریم دوسری چیزیں تو ہمارے اندر نہیں ہیں، لیکن میرے مولا ہمیں اس بات کے یقین ہے اور اعتبار ہے، اور ہم آپ کی ذات کے اوپر یقین کر کے عرض کرتے ہیں میرے مولا ہم توحید کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، توحید کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اے رب کریم اللہ ان تمام نسبتوں سے اور ان تمام نسبتوں کا لحاظ کر کے ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ میرے مولا پروردگار عالم ہمارے سے بہت سارے گناہ بہت ساری لغزشیں ہوتی ہیں، رب کریم آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بڑے قدردان ہیں، میرے مولا پروردگار آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بڑا قدردان ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، آپ توبہ کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، مانگنے سے خوش ہو جاتے ہیں اور ناز کرتے ہیں بندوں کے اوپر، اور فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الی عبدی یا ملائکتی، کہ میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو صحیح کیسے مجھ سے فریاد کر رہا ہے، کیسے مجھ سے توبہ کر رہا ہے، کیسے اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر کے اپنے آپ کو عاجز کر کے میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب آپ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو آپ کے در کا فقیر اور بھکاری سمجھ کر کے آپ سے فریاد کرتے ہیں، اپنا دامن دراز کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما، اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو کامل صحت عطا فرما، کامل شفا عطا فرما۔ میرے مولا جن کے گھر والے کسی کی والدہ کسی کے والد کسی کے بھائی کسی کی بہن اور کسی کا بیٹا بیٹی اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے، لیکن میرے مولا ہم آپ سے اچھا ہی گمان رکھتے ہیں، اچھا ہی یقین کرتے ہیں۔ رب کریم اگر وہ مشکل میں ہیں تو ان کی مشکلوں کو آسانی سے تبدیل فرما، اگر ان کی قبروں کے اندر تاریکیاں ہیں اللہ ان کو روشنیوں میں تبدیل فرما، اگر قبر میں سختی میں مبتلا ہے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، اللہ ان کی سختی کو آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ تبدیل فرما۔ میرے مولا جہنم سے جہنم کے عذاب سے قبر کی سختی سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا پروردگار عالم جو ہمارے قلوب اور سینوں کے اندر جائز مرادیں ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، امت مسلمہ کا بول بالا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اسلام کو استحکام اور ترقی عطا فرما، فروغ عطا فرما، اے اللہ تقویت عطا فرما۔ رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہے اور ہمارے حق میں سراسر خیر ہے اللہ اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرما۔ میرے مولا ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنے خاص لطف و کرم سے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔